ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إليه صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ السلام وابنہ الکریم علیہ واصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخدا خدا کا یہی حضرت نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے وہ یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لحد میں عشق رخ شہ کتاب لے کے چلے اندھیری رات میں چراغ لے کے چلے جناح بنی ہوئی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے ستارے ماہ کے تسخیر ماہتاب کروں اسے میں ترک کروں اس کا انتخاب کروں اس رفیق محسن اہل سنت امام اہل سنت مجدد اسلام امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ نورانی کا 99 سال سے خصوصاً اور اپنے ظاہری حیات میں اخص الخاص جو تبلیغی اور دعوتی اور جو اسلامی منہج پر فرزندان توحید و رسالت کو عالم اسلام کو جو انہوں نے پیغام دیا ہے اسے جھومیے گا بعد میں محسوس کیجیے پہلے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ یہ وہ تصور ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق کا تصور ہے عمر فاروق کا خیال ہے عثمان ذو النورین کا تصور ہے مولا مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہر طرح کی دعوتی مشن ہے جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے جناح بنے گی محبان چار یار کب جناح مطلب جنت محبان چار یار ابو بکر عمر عثمان علی سے محبت کرنے والوں کے آپ کی جو قبر ہے وہ جنت بنے گی یہ چار باغ لے کر چلتے ابو بکر صدیق کا بھی باغ عمر فاروق کا بھی باغ عثمان کا بھی باغ علی کا بھی باغ یہ چار باغ لے کے چلتے لحد میں عشق رخ شہکداغ لے کے چلتے یہ سب انہی کی بات بول رہا ہوں انہی کا مسلک پیش کر رہا ہوں انہی کا مشن پیش کر رہا ہوں لحد قبر عشق رخ شہ آقا علیہ السلام کے جمال پاک کا عشق اور یہ چیز لے کر کے ہم لحد میں چلے اور کیوں چلے اس لیے کہ سنے تھے کہ قبر کی کوٹری اندھیری ہوتی ہے لحد میں عشق رخ شہکداغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا چراغ لے کے چلے درود شریف پڑھ کے اللہ تعالی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم عشق کا ایک جملہ بڑا اچھا جملہ ہے محبت سے اعلیٰ پہلو کو عشق کہتے ہیں یہ افیئر وغیرہ کو عشق کہتے ہیں یہ تو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے عشق محبت سے اعلیٰ معرفتگی میں کامل اس کو ایک بیماری سے تصور
تشبیہ دے رہے ہیں امام احمد رضا، مرض سے تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا کہہ رہے ہیں سنیے. جس کو ہو درد کا مزہ، درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. یہ درد کا اور مزہ اور ناز دوا، اس کو سمجھیں. بس دو لفظ میں سمجھا دوں کہ اگر کوئی نبی کے عشق میں بیمار پڑ جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا علاج نہیں کرنا، اس میں مزہ ہے. ناز دوا اٹھائے کیوں، دوا کا ناز مت اٹھاؤ، اس میں مزہ ہے. خدا خدا کا یہی ہے درد. قسم کھا کر کہتے ہیں، قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ ہم کو جو کچھ بھی ملا، جہاں بھی ملا، جیسے بھی ملا، جو کچھ بھی ہے ہم آج یہ در رسول سے ملا. بخدا خدا کا یہی ہے درد. نہیں اور کوئی مفر مکر، مفر مانے بھاگنے کی جگہ، مکر مانے قرار کی جگہ. کہیں ہم بھاگ کر بھی نہیں جا سکتے. اور یہ حضرت امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے حضرت صاحب فتح الباری نے اس میں ایک تشریح کی ہے شرح بخاری میں کہ لیس لنا الا الیک فرارنا، کہ ہمارے پاس سوائے اس کے نبی کی بارگاہ میں جانے کے کچھ نہیں. ہمارا فرار نبی ہے، ہمارے بھاگنے کی جگہ نبی ہے، ہمارا قرار نبی ہے، ہمارے قرار کی جگہ نبی ہے. بخدا خدا کا یہی ہے درد، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. زبان مصطفیٰ نہیں ہلے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کا حساب و کتاب کرے گا. یہاں سے ہو تب جا کر وہاں. اے میرے حبیب، آپ جن کی بخشش، جن کی سفارش کرنی ہے آپ کیجئے، ہم مغفرت کریں گے، آپ شفاعت کیجئے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی. لیکن ایک شک تھا، سننا ایک شک کا جملہ بولتے. سننا کیا ہے کہ ایسا بولتے نہیں، ہمیں سنے سو بھائی میں دیکھا نہیں ہوں. سننا ایک شک کا جملہ ہے. اعلیٰ حضرت دیکھیے، ہم آپ شاعری کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیا شعر، کیا منظر کھینچیں، کیسے منظر کھینچیں. یعنی ہم منظر کے محتاج ہوتے ہیں، کھینچنے کے محتاج ہوتے ہیں. امام احمد رضا وہ شاعر ہیں کہ منظر خود ان کی بارگاہ میں آئے. اعلیٰ حضرت پہلا شعر جب لکھے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے تو امت کہہ سکتی تھی کہ یہ شک، اے احمد رضا میدان محشر میں نبی کی آمد پر شک کر رہے ہو؟ نبی کی آمد یقینی ہے، سنی اس بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے آخر میں جواب دے دیا، مطلع میں یہ کیا شک تھا. مطلع مطلب پہلے شعر میں، مطلع میں یہ کیا شک تھا. واللہ رضا اللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ. قسم کھا کر آپ کہہ دیں نہیں، شک نہیں ہے، نبی ہی کی رسائی ہے، نبی ہی کی پہنچ ہے. بخدا خدا کا یہی ہے. قرآن پاک کی میں نے فرقان حمید کی جو تلاوت کی ہے سورہ لقمان کے آیت نمبر 15 ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. سبیل مانے راستے. اور بڑی محبت سے سنیے گا کیونکہ آپ بھی مریے گا تو آپ اچھا کام کیجیے گا تو آپ کو بھی لوگ مانیں گے. ایک انگلی اٹھتی یا 10 انگلی اٹھتی، ایک ہے. اگر ایک انگلی اٹھتی تو کہتے اچھا چھوا بیٹا مر گیا، ایسا بولتے. اور 10 انگلی اٹھتی کہ اللہ بہت اچھا تھا، ویسا معاشرے میں پیدا فرما ہے، ایسے دعا کریں. اللہ پاک اچھا کر کے جاتے ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا کیجئے، آپ کو بھی اللہ اچھا بنا دے گا. اور توحید و رسالت کے حوالے سے ہو تو آپ کو کالا گورا نہیں دیکھنا ہے، آپ کو مصطفیٰ کا عشق اور محبت دیکھنا ہے، پیغام دیکھنا. افسوس ہوتا ہے مس یوز کر کے، مس کوٹ کر کے آج امت گمراہ ہو رہی. افسوس ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے. پیغام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل میں محبت اور عشق کا جو پیغام دیا ہے اس حوالے سے قرآن پاک کی آیت کریمہ کے ذریعے عنوان دیجیے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. لفظ من پر غور کریں. ترجمہ ہے اس کا کہ ان تمام یا ان کی سبیل مانے راستہ، ان کے راستے پر چلو. جملے پہ غور کریں. ان کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع لایا. یہ اللہ پر من سبیلا من، ان کے راستے پر چلو. انابا الیہ، اللہ فرما رہا جس نے میری طرف رجوع لایا. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ڈائریکٹ میرے راستے پر چلو، ان کے راستے پر چلو، جس کا صاف مطلب یہ کہ مخلوق ہی ہے قرآن. ان کے راستے
پر چلو جس نے میری طرف رجوع لایا. اور یاد رکھیے جب ہم تعلیمات دیکھتے ہیں, دیکھیے گا کل کی قرآن پاک کے ترجمہ کر کے پچھلے ہیں لوگ, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں سمجھیے گا کہ قرآن غلط ہے. کل بھی نبی پاک کو دیکھ کر پھسلے ہیں ابو جہل, نبی غلط نہیں ہے, مس یوز کرنے والے, مسکوٹ کرنے والے غلط ہیں, صحیح ہے. ایسے ہی امام احمد رضا کی تعلیم کو مست کر کے آج یوٹیوب پر فیس بک پر ڈال دیتے وہ احمد رضا یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, ان کی شان میں گستاخی, ان کی شان میں گستاخی. یاد رکھیے گستاخ کو محبت کا معیار نہیں بناتا اللہ تعالیٰ, محبت کا معیار نہیں بنا جاتا. ہر صحیح العقیدہ مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت کیوں پڑھا جا رہا ہے, یہ اس لیے نہیں کہ ہم بہت سارے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہے کہ لکھنے والے امام احمد رضا ہے, بس بہت اچھا سلام ہے بس اس لیے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پر یہ کیوں آج یہ ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کو چاہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو چاہت کا معیار ایسے ہی نہیں بنا دیتا, اس کے محبوب کی وجہ سے بناتا ہے. اللہ کے رسول کا محبوب ہے امام احمد رضا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیغام کو عام کر دیا ہے. پوری دنیا میں دیکھیے آج ان کی کتابوں پر ریسرچ اور سرچ اور ان سے ڈاکٹریٹ لوگ حاصل کر رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ ایک بس اسکالر تھے, نہیں, وہ ایک اسلامی بیسڈ اسکالر تھے. یہ ہے ان کا. اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ, ان کے مسلک کو اپناؤ, ان کی جگہ ان کی راہ کو اپناؤ. مسلک کا ترجمہ اس لیے کیا, مسلک عربی کا لفظ ہے, مسلک معنی ہوتا ہے چلنے کی جگہ. مسلک میں ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے سالکین پڑھے ہوں گے نا, سالکین, تو سالکین بولتے ہیں چلنے والوں کو, اللہ کی مطلب طریقت میں, معرفت میں چلنے والوں کو سالکین کی جماعت ہے. شدت السالکین, تو سالکین اس میں فاعل ہے, مسلک اس میں ظرف ہے. سلکن سین لام کاف چلنا, مسلک چلنے کی جگہ, جیسے مسجد یہ اصل میں مسجد ہے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے. تو ایسے مسلک معنی ہوتا ہے چلنے کی جگہ, تو مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی ہوگا اعلیٰ حضرت کے چلنے کی جگہ ہے, یہ معنی ہوگا اعلیٰ حضرت کے چلنے کی جگہ. اور مذہب کا معنی ہوتا ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس جگہ کو, جس کو آپ یوں کہیں منزل, جملے میں غور کریں, منزل. تو چلنے کے مطلب منزل و مقام کو مذہب بولتے ہیں اور راہ کو مسلک بولتے ہیں. دو لفظ میں سمجھیے, چلیں گے اگر امام احمد رضا کے مسلک اور مشن پر, پہنچیں گے امام اعظم کی بارگاہ میں. مذہب امام اعظم, مسلک امام اعظم, مذہب امام اعظم اور مسلک اعلیٰ. نوٹ کریں آپ لوگ جو ہے نا پانچواں امام کہاں سے آگے سمجھتے نہیں, الٹی کھوپڑی. سمجھنا عربی ڈکشنری کو ایسے گرامر کے اعتبار سے قرآن ہے, حدیث ہے, مطلب ضد میں آپ نبی کو مت بھول جائیے. وہ اپنی بارگاہ میں نہیں بلا رہے ہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. خود کو بھی اپنے بازو میں رکھ دے رہے اور کہیں جاؤ در مصطفیٰ پہ, دیکھیں جاؤ در مصطفیٰ پہ. بس میں پتا ہوں, میں ایڈریس, میں یہاں پتا بتا رہا ہوں, جاؤ در مصطفیٰ. یہ گناہ کیا ہے کہ آپ ان کو سزا دیجئے؟ نہیں, جزا نہیں دیتے, تو آپ سزا بھی دینے کا حق نہیں رکھتے ہیں. عشق کا پیغام, عظمت کا پیغام قرآن کے تصور میں اللہ کے اس جلیل قدر امتی اور غلام مصطفیٰ نے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. پہلے ہی اپنا سامان کر کے جا چکے ہیں لوگ. ہاں اگر مسلک کو, مشن کو مانے تو الحمدللہ کامیاب ہوتے, نہیں مانے تو ان کو کچھ اثر پڑنے والا نہیں. وہ کہہ دیے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, غلام مصطفیٰ ہے تو. اور قرآن کہتا ہے کہ نبی کے غلام کو رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے قرآن پاک کے ذریعے سے. اچھا ایک اور لفظ ہے اعلیٰ حضرت. حالانکہ رقم والوں کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فضیلت جنگ کو عثمان اسحاق کو بھی اعلیٰ حضرت کہا گیا ہے. تو یہاں جو ہے اعلیٰ حضرت ان کو بڑے حضرت اور دنیاوی رسپیکٹ کی بنیاد پر کہا گیا, لیکن ان کو جو اعلیٰ حضرت کہا گیا ہے وہ تمام حضرتوں میں اعلیٰ ہے, اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا. جیسے آپ ہم کو بولتے ہیں حضرت, مفتی صاحب حضرت, یہ ہم کو بولتے ہیں نا, لیکن ہم سے جو اعلیٰ ہوں گے اس کی عربی بنے گی اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کا معنی ہوتا ہے, اور اس کو قرآن کے پیمانے میں دیکھیں, سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ ہے, اللہ سبحانہ فرماتا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو, اپنے آپ کو غمزدگی کے شکار مت بناؤ, تم ہی اعلیٰ ہو اگر ایمان رکھتے ہو. سارے مومنین کو اللہ نے اعلیٰ کہا, لیکن شرط کیا رکھا, اگر ایمان رکھتے ہو اعلیٰ کہا. ایسے ہی امام احمد رضا کے زمانے میں جتنے بھی حضرت تھے سب حضرت تھے, اور سارے حضرت نے ان کے مشن کو اپنایا تو وہ اعلیٰ حضرت بن گئے. سمجھ رہے آپ, وہ اعلیٰ حضرت
ایسا نہیں ہے کہ ہم نے رسول سے بڑھا دیا معاذ اللہ رب العالمین، ان کے زمانے کے حضرتوں میں سب سے وہ اعلیٰ ہے، اس لیے وہ اعلیٰ ہے۔ صاف بات ہے، اس میں آپ کو عینت اتارنا ہوگا چشم تعصب کا، ورنہ آپ کی بھی داستان نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کو خیر کے انڈیکس میں آنے کے لیے خیر کو فالو کرنا پڑے گا، اچھے کے انڈیکس میں آنے کے لیے اچھوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے محمد عربی بھی جب تشریف لائے، نوٹ کیجئے گا، وہ انڈیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے نبیوں کی تصدیق کیے ہیں کہ میں کہتا ہوں آدم صحیح ہے، میں کہتا ہوں شیش صحیح ہے، میں کہتا ہوں عیسیٰ صحیح ہے، موسیٰ صحیح ہے، سارے نبیوں کی تصدیق فرمائے۔ مصدق کا جملہ، مصدق، تصدیق فرمانے والے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سچے کو نہ مانے اور سچے بن جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ کنوا صادقین کا بھی یہی پیغام ہے کہ سچوں کے معیت میں رہنا، سچوں کے ساتھ رہنا، سچے بن کر منفرد ہونے کو نہیں کہا ہے آپ کو۔ اور وہ امام کہ خطے کے مطلب ان کا مشن خطے کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ مجدد اسلام ہے، وہ اسلام کے عظیم ثبوت ہیں، وہ آپ کے اور ہمارے گھر کے صرف نہیں ہیں، وہ پورے اسلام کے مجدد ہیں۔ مجدد کہتے ہیں، حدیث سے مطلب یہ کہ مشکات شریف میں بھی ہے اور صحیح ابو داؤد میں بھی حدیث پاک ہے کہ ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 من يجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے خاتمے پر، اب ایک برس اور باقی ہے، 99 سال برس بننا، تو ہر 100 سال کے خاتمے پر، 100 سال یعنی جب سنچری ختم ہوگی تو سنچری ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک اس صدی میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو ایسا کام کرے گا کہ پاسٹ والے نے ویسا کام نہ کیا، پاسٹ والے نے ایسا کام نہ کیا۔ جب پوری دنیا میں خصوصاً مرکز اسلام، نوٹ کیجئے گا، مرکز اسلام، محور اسلام، حرم پاک، مدینہ مکہ اور جو مقدس مقامات جہاں سے اسلام کی آبپاشی ہوئی، اسلام کی آبپاشی ہوئی، ایسی جگہوں وہاں کی عظمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، پورے عالم اسلام میں اسلام کو زیر کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، اور مقصد اسلام محمد عربی کی عظمت دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں اگر کوئی ابھرتا ہے تو پروردگار عالم نے بریلی کا انتخاب فرماتے ہوئے امام احمد رضا کو پیدا کیا، اور جب قلم اٹھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار بردبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، شرارت کرنا بند کر دے، پروردگار عالم نے مجھے شرارت کے خاتمہ کے لیے منتخب فرمایا ہے، آدھا سے کہہ دو خیر منائے، شر نہ کرے، شر نہ کرے، شرارت نہ کرے، عظمت مصطفیٰ کو دل میں ڈالنے کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ اس لیے ہر 100 سال کے سرے میں آج جو صدی میں دیکھ رہے ہیں آپ، امام احمد رضا کی محبت کا پیغام ان کا بھی ہے، آپ بھی تک پہنچیے، آپ بھی دل میں ڈالیے۔ نہیں اگر آپ کو تعلیم معلوم ہے تو تعلیم جن کو معلوم ہے ان سے رجوع کیجیے، ان سے کنیکٹ ہوئیے، آپ کسی کے کہنے پر، کسی کے بہکانے پر مت آئیے، ورنہ ابو جہل افضل البشر کی بارگاہ میں بہکانے ہی کے لیے آیا تھا، لیکن ابو بکر بہکے نہیں۔ ویسے محبت کا جو پیغام اگر یہ کہتے کہ نہیں بخدا خدا کا رضا قدر، اگر ایسا جملہ کہتے تو آپ ریجیکٹ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، بخدا خدا کا وہی ہے در، سبحان خدا کی قسم، در مصطفیٰ ہی خدا کا در ہے۔ امام احمد رضا مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں ایسے فنا تھے کہ لقب ہے فنا فی رسول، رسول کے عشق میں فنا تھے۔ یہ درجہ سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے جو واقعی میں عشق کا، جو فنائیت کا تصور اور خیال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، اور وہ جانتے تھے کہ رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کا جو پیمانہ ہے، آپ جانتے کبھی کبھی میں بھی اپنے مریدوں کو کہتا ہوں کہ جب گھر میں کوئی آپ کا پیر رہے نا تو نہیں بھی آپ ملے نہ تو چلتا، لیکن کبھی اگر سفر کرے آپ کا پیر تو ضرور ان سے ملاقات کیا کرو، ضرور ملاقات کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر شجرا جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کو چھوٹی سی مثال، باپ کا بیٹا جب تک گھر میں رہتا 24 گھنٹے تک ماں بھی بات نہیں کرتی چلتا، بیٹا بھی بات نہیں کرتا، باپ بھی بات نہیں کرتا چلتا ہے، نہیں بات نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی بہت ایسا موقع آیا ہوگا آپ کو بات نہیں کیے، سو گئے گزر گیا، سو گئے گزر گئے۔ لیکن اگر گلبرگہ شریف کوئی اگر چلا جائے تو آپ 100 مرتبہ ان سے بھی کہو جا بیٹا راستے میں بھی فون کرنا، پہنچنے کے بعد بھی فون کرنا، یہاں سے بھی آپ فون کرتے۔ دیکھیے کتنا ایکٹیو ہو گئے، کتنا ایکٹیو ہو گئے۔ جب باہر کوئی جاتا ہے تو اپنا جو ان کا جو ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کی جو وہ کیا بولتے ہیں، اس کا جو اٹریکشن ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جن کا شجرہ صحیح ہے، نبی اور علی تک، علی اور نبی تک پہنچتا ہے، وہ جب کبھی سفر کرتے ہیں نا تو نگاہ مصطفیٰ ان کی طرف کامل اٹریکشن کے ساتھ ہو جاتی ہے، علی کی نظر کامل ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا
جو اس منزل پر فائز ہو ایسے مسافر سے ہمیشہ امام احمد رضا یہی تصور میں بارگاہ رسالت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں. نوٹ کیجئے کیسے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. یہ تو دنیا میں پہنچنے کی بات ہے. تیری سرکار یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ڈائریکٹ پہنچنے کے بعد بہت سارے آجو بازو میں رہتے ہیں, لیکن جو اپنے کے ذریعے سے اپنا بننا چاہے وہ اپنا بن جاتا ہے. بیٹا لاڈلا بیٹا تیرا, اور اس کے بعد یہ تو دنیا کی بات ہے, صرف دنیا کی بات ہے. لیکن آپ شجرہ اگر پڑھتے ہیں عالیہ قادریہ رضویہ شجرہ, ہم نے بھی اپنے شجرے میں یہ ڈال دیے, آپ بھی اگر یہ شجرہ پڑھتے ہیں تو سنیے امام احمد رضا کا شجرہ سنیے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, جملے پہ غور کر رہا. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خادم آل رسول اللہ دی اینڈ ہے ان کا, نہیں, وہ مقصد توحید تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں. جانتے ہیں کہ مقصد توحید محمد عربی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اعتماد ہے, توحید کا اعتماد ہے, بھروسہ. کیسے وہاں پہنچنا ہے؟ اپنوں کے ذریعے سے اپنا بنو گے تو پہنچ جاؤ. توجہ دیجئے, دنیا میں تو پہنچنے کی جب کوشش کی پہنچ گئے, اب آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. دو جہاں میں, یہاں تو کر ہی دیا اپنے لاڈلے بیٹے کے کرم سے یا رسول اللہ, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. اب اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. شجرہ پڑھتے ہیں نا, اگر آپ کے پاس شجرہ ہے حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے, اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ رسول کو چھوڑ کر آل رسول کا دامن تھام رہے, نہیں, وہ چاہتے ہیں رسول اعلیٰ ہے, ان تک پہنچنے کے لیے ان کی آل ان کے بیٹے کا دامن تھامیں گے تو اپنوں کے ذریعے سے اپنا بن سکتے ہیں, اپنوں کے ذریعے سے اپنا بن سکتے ہیں. یہ مشن ہے, یہ پیغام ہے ان کا, محبت نبی اور محبت آل نبی پیغام ہے ان کا. اور یاد رکھیے گا, کوئی بھی گستاخ اور بے ادب اور بدعقیدہ نبی کی آل اولاد ہو ہی نہیں سکتا. جو آل ہے وہ بدعقیدہ نہیں ہو سکتا, اور جو بدعقیدہ ہے وہ آل نہیں ہو سکتا. طے ہے. یہ چھوٹی سی مثال, ابو لہب رشتے میں نبی کے چچا ہے, نبی کے چچا ہے. نبی فرماتے ہیں لا قرابت بیننا و بین ابی لہب, میرے اور ابو لہب کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ رشتہ وہ رشتہ ہے جو نبی کی عظمت اور محبت کا رشتہ. لیکن جو آل محبت بھری آل ہو, جو نبی کی بیٹے محبت بھرے بیٹے ہو, ان بیٹوں کو ریجیکٹ نہ کرنا. بد عمل بے عمل ہو سکتے ہیں, بد عقیدہ نہیں ہو سکتے. اسی لیے امام نے ایک اور شعر کہا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جملے میں غور کیجیے, بچہ بچہ نور کا. ابھی انہوں نے ایک اعلان کیا نا, ڈائریکٹ بچے کو نہیں ڈانٹا, گزارش کیا, بچے سے گزارش کیا, اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ یہ بچے ہیں مانیں گے نہیں, لہذا بڑے کو آرڈر کیا جائے. جو ان کے آزو بازو میں بڑے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ بچے کو سنبھالیں. گویا ان کو خود اعتراف ہے کہ بچے تو غلطی کرتے ہی, تب نہ بڑے کو کہا ہے. نوٹ کیجیے گا اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, اور ذرا پیغام لیجیے گا. بد عمل کو بھی آج, بے عمل کو بھی آج آپ بدعقیدے کی کیٹیگری میں لاتے ہیں نہیں. محسوس کیجیے, آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, سچا سچا نور کا نہیں کہا. مصطفیٰ کی نسل پاک میں جو بچہ بچہ نور کا, سچا سچا اگر نور کا کہہ دیتے تب تو ہم آسانی سے ڈیوائڈ کر سکتے تھے. لیکن بچہ بچہ جب کہا تو بچے غلطی کرتے ہیں کہ نہیں, بولی بچے غلطی کرتے ہیں. تو جو غلطی بد عملی بے عملی کی طرف ہو اس کو آپ کو بہرحال بے اعتنائی میں, بے توجہی میں لانا ہو. بد عقیدہ نہیں ہو سکتا. توجہ دیجیے آپ, بچہ بچہ نور کا, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. عین نور, عین نور کا مطلب ہوتا ہے مرکز نور. نور لینا ہو قد جاءکم من اللہ نور, یا رسول اللہ اصل نور آپ ہے, خلق کے لیے روشنی آپ ہے. ان کانوا من قبل فی ضلال مبین, سب گمراہی اور تاریکی میں رہتے رہے, آپ آئے نور بن گئے, اور آپ کی نسلیں, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. جام کے درخت سے جام مکس ہوتا, گیہوں نہیں ہوتا. رسول پاک اصل نور ہے. بد عقیدہ سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں, بے ادبی سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں, گستاخی سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ابو لہب گستاخ تھا اس لیے رشتہ ختم ہو گیا. پیارے, کوئی اگر بے عمل ہے تو محبت سے پیش آئیے انشاءاللہ.
وہ باعمل بن جائیں گے. ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سچا سچا نور کا. اگر کہتے تو مشن سمجھیے، مسلک سمجھیے، اٹریکشن سمجھیے، نبی تک پہنچنے کے لیے آل نبی کا جو واسطہ دے رہے ہیں اس کو سمجھیے. ابو ہریرہ کیوں حسین کو گودی میں لے لیتے تھے؟ بزرگ تھے، بچے تھے، پھر بھی گودی میں لے لیتے تھے. توجہ دینا، بچہ بچہ نور کا. مشن سمجھیے، مسلک سمجھیے، اور مشن اور مسلک کا مقصد سمجھیے. اور اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف مٹھائی بانٹ دیجیے، فاتحہ نظر نیاز کر دیجیے. نہیں، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف اس منسوب ہے ان کی ذات کیسی ہے، ان کی بات کیا ہے. یہ اصل مقصد. ان کی ذات کیسی ہے، ان کی بات کیا ہے. ذات امام احمد رضا کی سلسلہ آل رسول میں پل رہی ہے. آپ دیکھیں تو ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، یہ رضا جو نام ہے امام احمد رضا کا صرف نام نہیں ہے. آپ غور کریں، امام زین العابدین سے آپ جب آئیں گے، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ، یہ سب آتے آتے آئیں گے تو ایک نام اس عظیم شجرہ نسب میں رضا علی بھی ملے گا. رضا علی بھی ملے گا. ان کے دادا و پرداداؤں نے ان شجرہ آل رسول کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے شجرے کو سلسلۃ الذھب بنایا ہے، تسبیح کے دانے بنایا ہے. اور اسی لیے امام احمد رضا کے والد گرامی کا نام نقی علی تھا. نقی علی، اور نقی جو ہے یہ آل رسول کے شجرے کا نام ہے. جو دے رہے ہیں، اس لیے آل رسول بھی امام احمد رضا کو بہتان تراشی میں نہ لائیں. سادات بھی امام احمد رضا کو اس لیے یوز نہ کریں کہ وہ دشمن ہے معاذ اللہ. اگر غور کریں، انڈیا کی سرزمین پر خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً اہل بیت کی جو محبت اور اہل بیت کی، آل رسول اور رسول کی جو محبت امام احمد رضا نے ڈالی ہے، تاریخ گواہ ہے اور قاصر بھی ہے کہ نہ امام احمد رضا جیسا ہے پاسٹ میں 100 سال کے اندر، اور نہ فیوچر میں ایسا نظر آ رہا ہے. آپ دکھا دیجیے، ہم بالکل ماننے کے تیار ہیں، لیکن ریجیکٹ کی بنیاد پر نہیں، ایکسپٹ کی بنیاد پر ماننے کے تیار ہیں. ریجیکٹ کر کے ہم نہیں مانیں گے. ملا علی قاری کا بھی ہم حوالہ دیتے، امام بخاری کا بھی ہم حوالہ دیتے، صحیح مسلم کا بھی ہم حوالہ دیتے، ابن ماجہ کا بھی حوالہ دیتے. یہ سب کا حوالہ دیتے. یہ کوئی رسول نہیں ہے، سب ریسپیکٹڈ ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں، اس لیے ہم مانتے ہیں. لیکن جو امام نے کام کیا ہے. اچھا، ایک اور بات، امام احمد رضا کے مسلک میں صرف قادریت نہیں ہے، نوٹ کیجیے گا. امام احمد رضا کے مسلک میں چشتیت بھی ہے، سہروردیت بھی ہے، نقشبندیت بھی ہے. آپ دیکھیے ہدایت بخشش میں ایک شعر میں مسلک کو پیش کرتے رہے ہیں. چشت و بخارا و سمرقند، یہ سب جملہ بول کر کے آخر میں کہتے ہیں کون سے کشت پہ بہتا نہیں قطرہ تیرا، کون سے کشت پہ بہتا نہیں قطرہ تیرا. دیکھا تو غوث اعظم، سلطان الاولیاء، اصل الاولیاء، نقشبندیت کے مرکز، سہروردیت کے مرکز، چشتیت کے مرکز، اور امام احمد رضا کہہ رہے ہیں غوث اعظم کو خطاب کرتے ہوئے کون سے کشت پہ بہتا نہیں قطرہ تیرا. تو مسلک اعلیٰ حضرت میں چشتیت، قادریت، نقشبندیت ساری چیزیں نظر آتی ہے. کہنا یہ ہے کہ مشن کو فالو کیجئے، مشن کو مانیے، آل نبی دونوں کی محبت اپنے دلوں میں جاگزی کیجئے. یہی پیغام مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے، یہی پیغام اعلیٰ حضرت کے تصور و خیال کا ہے. ان کی کسی بھی کتاب میں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جب وہ فتویٰ لکھتے تھے نا تو اس میں کہتے تھے اللہم ہدایت الحق والصواب بحرمت الملک العزیز الوہاب. یہ ان کا پہلا جملہ رہتا ہے، اللہم ہدایت الحق والصواب بحرمت الملک العزیز الوہاب. اس کی حکمت کیا ہوگی ہم نہیں جاننا چاہتے، بس ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو مطلب یہ کہ محبت کا جام چھلکاتے تھے وہ کیا کہتے تھے. اگر لزوم کا پہلو آتا، یعنی کوئی فتویٰ پوچھتے کہ انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، تو اگر پرزینٹ رہتے تھے، دیکھیے گا فتویٰ نویسی کی بھی حقیقت سب، وہ پرزینٹ رہتے تھے، قائل اگر موجود رہتا تو ان کے پاس چلے جاتے یا ان کی تحقیق کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ قائل ایسا کہہ رہا ہے کیا، قائل ایسا کہہ رہا ہے، اگر وہ موجود ہے تو جاؤ تحقیق کرو، آج تمہارے پاس آتا سڈنلی ہم فتویٰ دے دیں. لیکن امام احمد رضا جب بات آئی، خصوصاً مولانا اشرف علی کے حوالے سے بول رہا ہوں، ان کی کتاب میں حفظ الایمان چھپ کر آئی اور کتاب جب پڑھے تو نبی پاک کے علم غیب کو چوپایوں سے تشبیہ اس میں لکھی. اعلیٰ حضرت نے کئی مرتبہ روایت میں مطلب یہ کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 27 مرتبہ خط لکھا ان کو اور کہا کہ آپ ایکسپلین کیجئے کہ نبی کے علم کو تشبیہ کیوں دیا آپ نے. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ بھی دینا تھا تو اعلیٰ چیز سے دیتے، چوپایوں سے تشبیہ دے دیا آپ نے، چوپایوں سے، درندوں سے، بہائم سے تشبیہ دے دیا.
تو انہوں نے وصف البنان ان کے جواب میں لکھا اور اس میں بھی انہوں نے ایکسپلین کرنے کے بجائے اس کی تائید کی. تو امام احمد رضا نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے قائل جو ہے اپنے قول پر اٹل ہے، اب فتویٰ آپ دے دیں. تو قائل جب اپنے قول پر اٹل ہو جاتا ہے تب فتویٰ نکلتا ہے. یہ ہے مسلک اللہ تعالیٰ. توجہ دیں، یہ ہے مشن. تو تحقیق اگر کوئی قائل مر گیا ہے تب تو بھائی ان کے قول پر فتویٰ لگے گا، قول پر فتویٰ لگے گا. کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ وہ مر گیا اور اس کا قول یہ ہے، تو اب وہ علماء دین یہ فتویٰ دیں گے کہ اگر زید نے یہ کہتے ہوئے اس پر خاتمہ ہوا ہے تو حکم یہ ہے. نوٹ کیجئے. اور اگر زید ابھی موجود ہے، زید موجود ہے تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ اس سے پہلے ملے، اس سے تحقیق کرے، تب جا کر کے فتویٰ لگائے. پہلے کو بولتے ہیں لزوم اور دوسرے کو بولتے ہیں التزام. دیکھا، تو یہ مشن، علمی مشن. مجدد کا مطلب یہ فاتحہ نظر نیاز اور نعرے بازی نہیں ہے. مجدد کا مطلب ہوتا ہے پیشوائیت. مجدد کا مطلب ہوتا ہے اسلام کی آفاقیت کو بچانا. مجدد کا مطلب ہوتا ہے ایمان کا تحفظ. اچھا، ایک اور جملہ. انڈیا کی سرزمین پر جو احسان ہے، دو طرح سے احسان ہے. ایک تحفظ کا احسان ہے اور ایک عطا کا احسان ہے. تحفظ کا احسان بریلی کا ہے اور عطا کا احسان اجمیر کا ہے. اجمیر والے آئے تو ایمان عطا کیا ہے، اور جب اس عطائے ایمان پر ڈورے لگنے لگے ڈاکوؤں کے، ظالموں کے، متشددین کے، اپنوں میں آستین کے سانپوں کے، تو ایسوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، تحفظ فراہم کرنے کے لیے بریلی کا امام بیٹھا. سبحان اللہ. یہ ہے مشن. چشتیت، مرکزیت اور نظریت، اس مرکزیت کی نشر و اشاعت کا نام ہے. اس لیے محبت نبی اور محبت آل نبی میں جینا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا عنوان اور عرس رضوی کا عنوان، عرس امام احمد رضا کا پیغام ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ ہم سب کو عرس رضوی کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے پیغام کو دلوں میں ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے. محبت نبی اور آل نبی کی جو ان کا مشن ہے پروردگار ہم سب کے دلوں میں جاگزی فرمائے. عداوت کو، بغاوت کو اور حسد کو ہمیشہ کے لیے سینے سے دور فرمائے. محبت کی زندگی نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.